سلمان صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. دونوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ کے لیے کون سی ہے؟ جو الیکشن کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ نے وہ، یا 8 ممبر بینچ، یا دونوں ہی؟ میں تو یہ پریشان ہوں، فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ آخر اس میں زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ کون سی ہے، زیادہ خطرناک کون سی ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیے، اس میں معاملہ صرف حکومت کے لیے خطرناک ہونے کا نہیں ہے. میں بہت اس وقت اگر میں کہوں متفکر ہوں تو آئین کے عمل درآمد کا معاملہ ہے. جی، آئین کے عمل درآمد کا معاملہ تو ہے ہی. جو الیکشن والی بات ہے، اور یہ واضح ہے کہ آئین کی نافرمانی ہو رہی ہے. کوئی 3 ممبر بینچ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہو رہی، آئین پاکستان کی نافرمانی ہے. اور یہ نافرمانی تسلسل سے جنوری سے ہو رہی ہے، جب سے اسمبلیوں کی تحلیل ہوئی ہے. اس معاملے کو عدالت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. جب اسمبلی تحلیل ہوئی، سادہ بات تھی، 90 دن میں پنجاب میں بھی کے پی میں بھی الیکشن ہونے چاہیے تھے، کوئی تنازع کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال ایک تنازع کھڑا کیا گیا. الیکشن کمیشن نے، گورنر صاحبان نے، حکومت نے، دیگر اداروں نے، ہر ایک نے فیصلہ کیا کہ ہم نے آئین پاکستان پہ عمل نہیں ہونے دینا، اور ہم نے اس کی راہ میں جو بھی ہم کوئی مشکل پیدا کر سکتے ہیں، روڑے اٹکا سکتے ہیں، وہ ہم اٹکائیں گے. تو ایک بھرپور نافرمانی کا ایک عمل. لیکن یہ میسج تو کافی سخت ہے نا سلمان صاحب. یہ میسج جو پیرا نمبر 3 میں نے پڑھ کے سنا ہے، ویری ہارش میسج، کہ آپ جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جی بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو معمول کی بات ہے. جب آئین کی نافرمانی ہو، عدالت کی نافرمانی ہو حکم کی، تو ظاہر ہے پھر توہین عدالت کی کارروائی چلتی ہے، اور اس پہ بھی اگر اطاعت نہ ہو تو پھر سزا دی جاتی ہے اور نااہلی ہوتی ہے. وہ سب کچھ تو ہے. سر یہ تو جب کہتے ہیں فیلئر آف دا فیڈرل گورنمنٹ، آپ کے خیال میں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں کابینہ آ جائے گی. اب یہ فیصلہ اگر کابینہ نے کیا ہے کہ ہم نے رقم فراہم نہیں کرنی، تو پھر کابینہ آ جائے گی اس میں نافرمانی کے زمرے میں. لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی قانون پاس کرا لیا گیا ہے یا کرا لیا جائے گا، جس کے بعد الیکشن کے لیے رقم کی فراہمی جو ہے وہ پارلیمان کی ذمہ داری ہوگی. اور اگر پارلیمان انکار کر دیتی ہے الیکشن کے لیے رقم دینے سے، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیکن آپ حیران نہیں ہوں گے. آئی ایم شور سلمان صاحب، آئی ایم پریٹی شور کہ آپ حیران نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اصل مقصد ہی الیکشنز نہ کروانا ہے. اس کے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں. کبھی راستہ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، کبھی راستہ ہے کہ پیسے نہیں دینے. ایسے ہی ہے. جی میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہ حکومت، دیگر ادارے جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی بہت بڑھ گئی، اب ہم نے کوئی آپریشن کرنے ہیں، تو یہ تمام جو ہیں ایک سمجھوتے کے تحت یہ ایک عمل پیرا ہیں ایک منصوبے پر کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے. اور اب تو یہ بھی آواز اٹھ چکی ہے کہ اکتوبر میں بھی دیکھیں گے کہ الیکشن کرانے ہیں کہ نہیں کرانے. کل غالباً وزیر داخلہ صاحب نے سر ویسے اس بیان پہ بھی مجھے یقین ہے آپ حیران نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اکتوبر میں بھی یہ سب جانتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے. جی تو اب تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جمہوریت کا خوف طاری ہے حکومت پر اور مقتدر حلقوں پر. وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو اور جمہور کی آواز سامنے آئے. میرے لیے بطور ایک قانون کے طالب علم، ایک آئین سے وابستگی رکھنے والے شہری کے طور پہ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ پورا ایک مجموعہ جو ہے اداروں کا اور افراد کا اور پارٹیوں کا، وہ اس جتن میں جت جائے کہ ہم نے کسی طرح الیکشن نہیں ہونے دینا. یہ بنیادی ترین تقاضا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے جو بالکل واضح ہے کہ بہت اہم ہے، بنیادی ہے، اور ایک منصوبے کے تحت الیکشن کو روکا جا رہا ہے. یہ بات تو اپنی جگہ عیاں ہے، اور اس پہ عدالت اگر کوئی سزا دیتی ہے تو وہ حق بجانب ہوگی. لیکن دوسرا معاملہ اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ملک کا ایک کلیدی ادارہ ہے. کوئی بھی ملک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بغیر بہت دیر نہیں چل سکتا، یا کم از کم ایک ویسے میں آپ سے ایک سینسیٹیو سوال پوچھوں، نہیں چل سکتا. یہ جو بینچ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کی لڑائی آپ کو لگتا ہے بڑھ رہی ہے؟ جی ظاہر ہے مجھے یہ بینچ کی تشکیل دیکھ کر ایک طرح سے دھچکا لگا. سچی جو بات ہے، میری خواہش یہ تھی، مجھ سے اگر پوچھا جاتا تو تمام 15 جج صاحبان پر مشتمل بینچ اب بننے چاہیے. دیکھیں آئین کی پاسداری ان تمام 15 جج صاحبان کی ہے. اگر یہ قانون جو بننے جا رہا ہے، جو 20 اپریل کو وجود میں آئے گا، ابھی اس کا وجود نہیں ہوا،
اس قانون میں اگر کوئی سکم ہے تو اس کو پوری سپریم کورٹ کے سامنے ان حالات میں رکھ دینا چاہیے جب سپریم کورٹ واضح طور پہ بٹی ہوئی ہے. لہٰذا آدھی سپریم کورٹ کا بھی اس قانون کو دیکھنا میرے لیے تھوڑا سا باعث فکر ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو اندر کی ایک چپکلش اب ہم کہیں گے مکالمے سے تو بات آگے بڑھ گئی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا اور اس کے اب آگے کیا اثرات ہوں گے. جن جج صاحبان کو باہر رکھا جا رہا ہے ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور رد عمل ماضی میں تو ہم نے دیکھا جو نوٹس آئے، جو ان میں گزارشات کی گئیں یا جو زبان استعمال کی گئی، اس کا بہت دیر پا اثر میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام، پاکستانی قوم کے ذہنوں پہ ہوا ہے اور رہے گا. دیکھیے سپریم کورٹ، لیکن سر اس میں یہ پرابلم ہے نا سپریم کورٹ میں، جس آپ نے جن کی بات کر رہے ہیں، ایکچولی مسئلہ یہ ہے، وہ کسی نے کہا گلوز آر آف. یہ متی اللہ جان صاحب کا ٹویٹ میں نے دیکھا تھا، اٹس اے ڈکلیریشن آف وار. مجھے لگتا ہے گلوز آر آف آن بوتھ سائڈز. یہ نوٹس کے ذریعے پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. دیکھیے اسی لیے آپ کو اور مجھے اس پہ تشویش کا اظہار کرنا چاہیے. یہ کوئی فتح کے شادیانے بجانے کا موقع نہیں ہے کہ اب ایک طرح کا فیصلہ ہو جائے گا جو شاید آپ کو اور مجھے پسند ہو، لیکن اب بات اس سے آگے کی ہے. اب بات سپریم کورٹ کی بطور ادارے وجود کی ہے، اور جو سپریم کورٹ کا تاثر پاکستان کے عوام کے ذہنوں پہ پڑے گا اس کی ہے. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی عدالت اگر اپنا وقار کھو بیٹھے تو پھر دہائیاں لگتی ہیں اس وقار کو حاصل کرنے میں واپس. تو اس وقت ہم انتہائی سر وقار ویسے آج کا جو میں معافی چاہتا ہوں سلمان صاحب، لیکن جو امیجز سامنے آ رہے ہیں، چاہے کسی کے پارلیمنٹ ہاؤس جانے کے ہوں یا جس طرح بینچز بن رہے ہیں، جس طرح لڑائی بڑھ رہی ہے، دیز آر ناٹ گڈ امیجز دیٹ آر کمنگ آؤٹ آف دا سپریم کورٹ. لڑائی آپ کی اندرونی ہے، لڑائی سیٹل بھی اندر ہونی چاہیے. اس لڑائی میں الائنسز کسی ایک یا دوسرے کی باہر نہ ہونی چاہیے، نہ دکھنی چاہیے کہ بنائی جا رہی ہیں، بن گئی ہیں، یا اس کے اوپر کسی قسم کی امپریشنز آئیں. آئی ایگری ود جو بات اطہر من اللہ صاحب نے کیا. انہوں نے صرف ایک چیز بار بار کوٹ ہو رہی ہے روبز کے اندر، پولیٹیشین ان روبز، بٹ اس سے پچھلی لائن سارے بھول جاتے ہیں کہ کوئی پرسپشن آف پولیٹیکل پارٹیزنشپ بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی جج سیاسی ہے، کم از کم یہ پرسپشن بھی نہیں آنا چاہیے. میں ذرا عامر زیاد صاحب، آر دا گلوز آف؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ کہاں جا رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں معاملہ تو بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور جو آپ نے ابتدائی کلمات بولے تھے نا، اس میں جو آپ نے عدت کا ذکر کیا تھا وہ پنچ لائن ہے، وہ حکومت کی بے بسی کی، اس کی لاچارگی کی، اور میں سمجھتا ہوں کوتا بینی کی اس وقت ایک میٹافر بن گیا، علامت بن گیا، استعارہ بن گیا ہے. کیونکہ اگر بات واقعی وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کو کوئی کرپشن کا کیس جو ہے، سارے کیس فزل آؤٹ ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور بات عدت تک پہنچ گئی، تو اسے نظر آتا ہے کہ معاملات حکومت کے حق میں اس کے خلاف کس حد تک. اور میں اسی لیے کہا تھا اگر گل عدت آ گئی ہے عامر صاحب، اگر گل عدت آ گئی تو صلح کر لینی چاہیے تھی. ہاں پتہ نہیں پھر دوسرا فریق صلح کرنے کے لیے تیار ہوگا نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں اب بڑا جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان کی جو پالیٹکس